بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام سمیت میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول فرما لی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا، اسے گنتے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے، اس قدر غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا قصہ سنا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، اور اللہ عز و جل نے چاہا جو ہم نے ان کی شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام سمیت دعوت دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ خلوت میں گئی، سر سجود ہو کر بار خداوندی میں دعا کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی ہے، تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے، تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت کے بعد اٹھی اور ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھایا۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذہ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، اور ایسا لذیذہ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرنگی کو بھاپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز و جل اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں چلی گئی اور بار خداوندی میں سجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، تیرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی، اب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے، ان کے بدلے ان کی امت کے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی دعا قبول فرما لیا، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے نجات دلا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سمیت خاموش ہو گئے۔ گھر آ کر میں نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، نہ ہی کوئی مرد ان کو دیکھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہ جواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بتایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔